کہ یہ کیوں ان کی طرف؟ فرمایا اصل یہ ہے وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو اس بات کو جان لو، سمجھ لو کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ اس کے کچھ گناہوں کو یہی دنیا میں پکڑنا چاہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب کوئی خطا ہو اور احساس ہو، یہ ہوتی ہے یہ توفیق کہ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے کہ اس نے احساس دیا، توبہ کی توفیق دی۔ لیکن ایک ہے کہ وہ نہیں مان رہا، پھر ہٹ درمی کر رہا ہے، اس کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، اس کو بتایا بھی جا رہا ہے، اس کو دکھایا بھی جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اٹک گیا۔ تو بعض ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر بندہ کمزور ہو جاتا ہے کہ یار اس کو سمجھا کے تھک گئے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ساری چیزیں سامنے ہیں پھر بھی یہ تسلیم نہیں کرتا، پھر بھی یہ اپنی ضد پہ اڑ گیا، پھر بھی اپنی حنا پہ اڑ گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ فرمایا کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھو کہ وَإِن تَوَلَّوْا، بار بار سمجھنے دیکھنے سب کچھ کرنے کے بعد بھی منہ پھیرے کوئی، تو فَعْلَمْ، پھر اس بات کا علم رکھو، اس بات کو جان لو، سمجھ لو کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ اس کے بعض گناہوں کو یہی پکڑے گا۔ اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آخرت کا جو عذاب ہے نا، وہ گناہوں کا عذاب وہ آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کئی لوگوں کے پردے رکھتا ہے کہ دنیا میں ان کی کوئی چیز ظاہر نہیں کرتا، آخرت کا معاملہ رب جانے بندہ جانے اس کے ساتھ جو ہونا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ پردے بڑے بڑے گناہگاروں اور نافرمانوں کے بھی سلامت رکھتا ہے۔ لیکن بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ حد سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے کچھ گناہوں کو یہی پکڑ کے دنیا میں جب ظاہر کرتا ہے، پھر وہ کہیں کے نہیں رہتے، ذلیل اور رسوا دنیا میں ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آخرت میں جاتے ہیں تو اس کی اصل جو آخرت کی سزا وہ پھر بھی ملتی ہے، وہاں بھی ملتی ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کے پردے کھول دیتا ہے، انہیں ذلیل و رسوا کر کے ان کی دنیا کو بھی خراب کر دیتا ہے، ان کے بعض عادات یا ان کی بعض ہٹ درمی یا انا پرستی کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی بندہ احساس کرے، اللہ سے رجوع کرے، تو جیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کے پردے بھی سلامت رکھتا ہے، اور بعض اوقات تو اللہ اس کی کسی ادا کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں طرح کے عذاب بھی ٹال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہٹ درم بن جائے، کوئی بندہ ضد پہ اڑ جائے، کوئی بندہ انا پہ اڑ جائے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، کوئی بندہ کسی اور راستے کی طرف آ جائے، تو پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے۔ تو یہاں وہ چیز ارشاد فرمائی کہ اگر نہ بھی مانے تو بھی آپ رنجیدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا کہ یہ کیوں نہیں مانتا، تو بس یہ سمجھنا کہ اب اس کے لیے اللہ کا فیصلہ کوئی اور ہونے والا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے ایک کثیر تعداد، زیادہ تعداد، لفاسقون، وہ فاسق لوگوں کی ہے، وہ گنہگار لوگوں کی ہے۔ فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ فیصلہ کون سا چاہتے ہیں جو جاہلیت کے وقت میں تھا، یہ وہی چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو جتنا مرضی آپس میں طے کر لیا اس حساب سے کہ دینے کی باری آئی تو آدھا اور لینے کی باری آئی تو اس کو ڈبل کر کے، تو اس طرح سے منمانی کے فیصلے نہیں ہوتے شریعت کے اندر۔ اب فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا، کہ حضور نے فرمایا برابر، اب یہی برابر ہی فیصلہ ہوگا۔ اور فرمایا اگر یہ کرتے ہیں اعتراض، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں مانتے اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی یا اس بات میں ان کی شان میں